اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل سائنس میں آج ہم ڈسکس کریں گے اینٹی کلونیلزم اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ کلونیلزم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نیشنلزم کا بنیاد جو ہے یہ خصوصاً فرینچ ریولوشن ہی سے رکھا گیا ہے یورپ میں 1789 میں، اور اس طرح ہے کہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی مختلف لوگوں نے نیشنلزم پر کام کیا، اور بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ اینٹی کلونیلزم جو ہے یہ بھی ایک فارم ہے نیشنلزم کا۔ اس کو ہم اینٹی کلونیل نیشنلزم بھی کہتے ہیں، اور بیسیکلی جو کہ ایمرج ہو چکا ہے کلونیل رول کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے، خصوصاً افریقہ اور ایشیا میں، اور بیسیکلی اس کا مطلب جو ہے یا اس کا مقصد جو ہے بیسیکلی نیشنل لبریشن تھا، اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ خصوصاً جو کہ انٹر وار پیریڈ ہے 1919 سے لے کر 1939 تک، اسی دور میں اینٹی کلونیل جتنا بھی نیشنلزم ہے، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، خصوصاً برٹش سے، فرنچ سے یا ڈچ یا یورپین امپائر سے جو ہے یہ ان کے خلاف یہ اسٹرگل جو ہے یا نیشنلزم جو ہے، ان کی بنیادیں جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط ہو چکی تھی انٹر وار پیریڈ میں، اور خصوصاً سیکپسٹل وار کے بعد جو ہے اس نے بہت زیادہ زور پکڑ لیا تھا، خصوصاً افریقہ میں اور انڈیا میں، اور ظاہری بات ہے کہ یہی لوگ جو ہے جو کہ کلونیل امپائرس تھی ان سے انڈیپینڈنس چاہتے تھے، اور بیسیکلی ہم انڈیپینڈنس موومنٹس بھی اس چیز کو مطلب ان جتنی بھی تحاریک تھی، جتنی بھی تحریکیں تھیں، ہم انڈیپینڈنس موومنٹس بھی ان کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو تو یہ نیشنل لبریشن ہی چاہتے تھے۔ اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ نیشنلزم جو ہے ایک اس طرح، اگر فار ایگزامپل یہ کلاسیکل نیشنلزم ہے 1789 کے بعد، وہ اور یا جو کہ بعد میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات آ گئی، دونوں سینسز میں یہی چیزیں جو ہیں، یہی آئیڈیاز جو ہیں، یہ ان کی بنیادیں یورپ میں تھی، اور ہم کہتے ہیں کہ یورپ ہی کی وجہ سے یا کلونائزنگ یورپینز جو تھے انہوں نے اپنے ڈسٹرکشنز کی سیڈز جو ہے وہ خود سوئے تھے، اور جو کہ ڈاکٹرین آف نیشنلزم ہے، اور اس طرح ہے کہ بعد میں جب خصوصاً فرسٹ ورلڈ وار کے بعد رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی گئی یا نیشنل سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی گئی، تو جن کی بنیاد پر خصوصاً یورپ میں 19 سنچری میں نیشن بلڈنگ کا آغاز ہوا، یہی چیزیں جو ہیں یہ، اور خصوصاً جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو کہ ورلڈ سسٹم بنا، چونکہ وہ نیشن سٹیٹ سسٹم تھا، تو اس طرح تھا کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی وجہ سے ان تحاریک نے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی مومنٹس تھی یا اینٹی کلونیل نیشنلزم تھا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت مضبوط کیا جا چکا تھا، یا اس کی وجہ سے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی وجہ سے یہ ایک پازیٹیو چیز تھا، خصوصاً اینٹی کلونیل نیشنلزم کے لیے۔ لیکن پھر بھی اس طرح ہے کہ we also shaped by the distinctive political, cultural and economic circumstances that prevailed in the developing world۔ نہ صرف یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بنیادیں یورپ میں تھی، لیکن پھر بھی خصوصاً اس کا فارم جو ہے، اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف یہ اثر انداز ہو چکا تھا، یا نیشنلزم یا نیشنلسٹ آئیڈیاز جو ہے ہو چکے تھے اثر انداز اکنامک سرکمسٹانسز سے، پولیٹیکل کلچرل سرکمسٹانسز سے، خصوصاً ان جگہوں پر، ان علاقوں میں جہاں پر کلونیل پاورز تھے یا جو کہ کلونیز تھے۔ In many ways, the desire to pursue a distinctively developing world political course strengthened rather than weaken one's independence has been achieved۔ Post-colonialism has therefore been drawn toward non-Western and sometimes anti-Western political philosophies۔ اور بعد میں اس طرح ہے کہ خصوصاً جب سے سیکنڈ وار کے بعد مختلف لوگوں کو آزادیاں دی گئی، یا ڈی کلونائزیشن کا جو پروسیس شروع ہو چکا تھا، تو انہی دنوں میں بعد میں پوسٹ کلونیلزم کا دور ہم کہتے ہیں کہ آ چکا تھا، اور بیسیکلی یہ نہ صرف یہ کہ یہ نان ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفیز پر اس کا بنیاد تھا، بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ خصوصاً جو ہے نہ صرف یہ کہ نان ویسٹرن تھا، بلکہ یہ سم ٹائمز جو ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر یہ اینٹی کلونیل بھی تھا۔
اور جو کہ اینٹی کلونیل پولیٹیکل فلاسفیز تھے انہیں کی بنیاد پر انہیں نے جو کہ پوسٹ کلونیل نیشنلزم ہے یا پوسٹ کلونیلزم ہے اس کی بنیاد رکھی. موسٹ افریقن ایشک اینٹی کلونیل موومنٹ ور اٹریکٹڈ ود سم فارم آف سوشلزم. اس طرح ہے کہ پوسٹ کلونیل یا اینٹی کلونیل جو کہ موومنٹس تھی انہیں سوشلزم سے خصوصاً تھوڑے بہت جو ہے یہ لوگ انسپائرڈ تھے. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ انڈیپینڈنس کے لیے جو جو اسٹرگل ہے یہ کلوزلی لنک تھا یا ضروری ہے ان چیزوں کے لیے اکنامک انڈر ڈیولپمنٹ کا اویئرنیس. اور بیسیکلی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اکنامک انڈر ڈیولپمنٹ کو خود کو اکنامک انڈر ڈیولپمنٹ پر اویئر کیا. سبارڈینیشن ٹو انڈسٹریلیشن اسٹیٹس آف یورپ کو اس طرح کی سبارڈینیشن پر خود کو اویئر کیا, اکنامک انڈر ڈیولپمنٹ پر خود کو اویئر کیا, اور خصوصاً ایکسپلائٹیشن پر خود کو اویئر کیا. اور اس کے بعد جو ہے چونکہ ان کی جو ڈیفیکلٹ پرابلمس تھی انہی پرابلمس کا سلوشن جو ہے بہت آسانی سے ملتا تھا سوشلزم میں یا سوشلسٹ جتنی بھی آئیڈیاز تھی. اور بیسیکلی خصوصاً یہی لوگ جو ہیں سوشلزم ان کے لیے اٹریکٹڈ تھا کیونکہ وہاں پر سوشل جسٹس کی بات کی جاتی تھی یا اکنامک ایمانسیپیشن کی بات کی جاتی تھی کہ معاشی استحصال نہ ہو, انیکوالٹیز نہ ہو, کسی کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو, اور انہی یا اکنامک معاشی آزادی ہو, ایمانسیپیشن ہو, انہی چیزوں کی وجہ سے یہ سوشلزم کی طرف خصوصاً جو ہے مختلف جو کہ اینٹی کلونیل یا پوسٹ کلونیل مومنٹس تھی یہ انسپائرڈ تھی سوشلزم سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سوشلزم سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپروچ ان لوگوں کو ملا, ایک ماڈل ان لوگوں کو ملا کہ یہ اینالائز کرے اپنی انیکوالٹیز کو, اور یہ بیسیکلی مطلب ایک روٹ کاز تک خود کو پہنچائے ایکسپلائٹیشن کی کہ کس طرح کلونیل پاورز جو ہیں ان کی وجہ سے یا کلونیلزم کی وجہ سے انیکوالٹیز جو ہے یہ کاز ہو چکی ہیں, اور کس طرح جو کہ کلونیز ہے کلونیز کے لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کس طرح ہوتا ہے. اور انہی بنیادوں پر پھر لوگوں نے کلونیل رولز کو نہ صرف یہ کہ انڈرسٹینڈ کیا بلکہ یہ بھی کہ ان کو چیلنج بھی کیا. اور بس اس طرح ہے کہ اس مارکسزم خصوصاً strength was both that its theory of class struggle provided an explanation of imperialism in terms of capitalist quest for profit. سب سے دوسری بات یہ ہے کہ خصوصاً مارکسزم کی اگر ہم بات کریں تو اس طرح ہے کہ امپیریلزم کا جو کہ بیسک انالیسس تھی, یہی انالیسس جو ہے ملے جو کہ اینٹی کلونیل نیشنلسٹ تھے ان کو, اور بیسیکلی انہوں نے اس ریزلٹ تک پہنچ گئے کہ یہی کہ امپیریلزم جو ہے یا کلونیلزم جو ہے یہ کیپٹلسٹ کیسٹ آف فار پروفٹ ہے, کیونکہ یہی لوگ جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں کے لیے اپنے پروفٹ کے لیے, را مٹیریلز کے لیے, ایکسپلائٹیشن کے لیے کلونیلزم کا مطلب لوگوں کو غلام بنایا, اور خصوصاً علاقوں کو جو ہے اپنی کلونیز بنایا ان لوگوں نے. اینڈ کمٹمنٹ ٹو ریولوشن پرووائڈڈ کلونائزڈ پیپل ود اے مین آف ایمانسیپیشن ان فارم آف آرمڈ اسٹرگل. اور پھر اس طرح ہے کہ جو کہ کلونائز پیپل تھی ان کو ایک مارکسسٹ ریولوشنری پروسیس سے ایک راستہ مل گیا کہ وہ ملیٹنٹ اسٹرگل کرے یا نان وائلنٹ اسٹرگل کرے اور خود کو آزاد کرے. لیکن اس طرح ہے کہ چونکہ مارکسزم کا ہم کہتے ہیں یا جو کہ اینڈریو ہیوٹ ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ مارکسزم کا جو انفلوئنس ہے وہ 1970s کے بعد جو ہے یہ تھوڑا بہت جو ہے یہ کمزور ہو چکا تھا, اور اس کی جگہ جو ہے یہ اسلامک فنڈامنٹلزم جو ہے جو کہ ایک اینٹی کلونیل یا پوسٹ کلونیل ایک مومنٹ تھا خصوصاً مسلم ورلڈ میں, اس جو کہ فنڈامنٹلزم ہے اس چیز نے لیا ہوا تھا, یا اس مومنٹ نے یا اس سوچ نے یا ان آئیڈیاز نے اسلامک فنڈامنٹلزم کی جتنی بھی آئیڈیاز ہیں انہی آئیڈیاز نے مطلب زور پکڑ لیا تھا 1970s کے بعد, جب کیونکہ اس طرح ہے کہ 1970s تک یا 1970 تک خصوصاً بہت سے لوگ جو ہے انسپائرڈ تھے مارکسزم سے. اور اس طرح ہے کہ چونکہ اس طرح ہے کہ the fundamentalist impulse in religion is sometimes based upon a belief in the literal truth of sacred text. خصوصاً قرآن کی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ جو کہ اسلامک فنڈامنٹلزم کی جو آئیڈیاز ہے وہ یہ ہے کہ وہ
سیکرڈ ٹیکسٹ کے لٹرل ٹروتھس پر جو ہے یقین کرتے ہیں، بٹ ایکسپریس پولیٹیکلی ان assertion that religion provides the basis for social order and political conduct as well as private morality۔ اس طرح ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک ٹروتھ جو ہے ہمیں ملتے ہیں سیکرڈ ٹیکسٹ سے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کا اظہار جو ہے پولیٹیکلی کیا جاتا ہے اس چیز پر کہ ریلیجن جو ہے یہ اس سے ہمیں ملتا ہے سوشل آرڈر یا ایک پولیٹیکل کنڈکٹ جو ہے ہم کر سکتے ہیں اسلام کی دائرہ اختیار کے اندر، اور ایون پرائیویٹ مورالٹی کی بھی بات ہم کرتے ہیں اسلام میں، تو ان ساری چیزیں جو ہے ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں پولیٹیکلی اس انداز سے۔ اسلامک فنڈامنٹلسٹ فار انسٹنس کال فار فاؤنڈنگ ان اسلامک اسٹیٹ a theocracy ruled by spiritual rather than temporal authority۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو کہ فنڈامنٹلسٹ تھے وہ اسلامک اسٹیٹ چاہتے تھے جو کہ ایک تھیوکریسی ہے۔ پھر اس طرح ہے کہ ملٹی کلچرلزم کو بھی ہم کچھ چیزوں کی بنیاد پر ایک پوسٹ کلونیلزم سے جو ہے یہ تعبیر دیتے ہیں۔ سو فار ایز اٹ سیکس ٹو ریکگنائز دا رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف کلچرل گروپس ڈس ایڈوانٹیجڈ ایز ریزلٹ آف پوسٹ کلونیل رول۔ چونکہ ملٹی کلچرلزم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہیں یا وہی لوگ جن کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، جن کا جو کہ پچھلے ادوار میں کلونیز میں رہے ہیں، ان کو کلچرل اٹانومی یا ان کا ریکگنیشن جو ہے لازمی ہے، ان کے رائٹس کا، ان کی انٹرسٹ کا، ان کی کلچرل آئیڈینٹی کا، اور اس کے لیے جو ہے بیسیکلی ملٹی کلچرلزم جو ہے ان چیزوں پر بیسڈ ہے۔ اینٹی کلونیل یا پوسٹ کلونیل پولیٹیکل تھیوری جو ہیں یہ اس کے ذریعے سے ہم یا جو کہ پوسٹ کلونیل اینٹی کلونیل لوگ ہیں یا آئیڈیاز ہیں، ان کے ذریعے سے یہی لوگ جو ہے یہ چیلنج کرتے ہیں خصوصاً پریڈومیننٹلی یورو سینٹرک ورلڈ ویو، جو کہ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ سامراجی ورلڈ ویو کو جو ہے یہی لوگ چیلنج کرتے ہیں۔ ویدر ایکسپریشن ان ریولیوشنری مارکسزم اور ان نان ویسٹرن ریلیجیس اور فلاسفیز، اس کا ایکسپریشن جو ہے یا تو مارکسزم میں ہوتا ہے یا نان ویسٹرن، جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ریلیجیس فنڈامنٹلزم کی بنیادوں پر جو ہے یہ کی جاتی ہیں۔ ٹو گیو دا ڈیولپنگ ورلڈ اے ڈسٹنکٹیو پولیٹیکل وائس سپریٹ فرام دا یونیورسلسٹ پوٹینشیل آف لبرلزم، اور اس کی بنیاد پر چاہے وہ مارکسزم میں ہو، چاہے وہ نان ویسٹرن ریلیجن یا فلاسفیز میں ہو، اس کے ذریعے سے یہی لوگ جو ہے یہ خود کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ This has encouraged a broad reassessment within the political thought in that, for instance, Islamic and liberal ideas are increasingly considered to be equally legitimate in articulating the tradition and values of their own communities۔ چونکہ بنیاد یہ ہے کہ ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ خود کی جتنی بھی مطلب اپنی آئیڈیاز ہے وہ لیجیٹیمیٹ مانے اور ان کے ساتھ بھی کمٹمنٹ بھی کرے، اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ خصوصاً پوسٹ کلونیلزم پر اس طرح تنقید کی جاتی ہے کہ ان پرٹیکولر ایز اے پولیٹیکل ڈیڈ اینڈ اینڈ وان اگینسٹ اتھارٹیرین ٹینڈنسیز، کی پوسٹ کلونیلزم کی خصوصاً جو کہ فنڈامنٹلزم ہے اس کے ساتھ دنیا میں اتھارٹیرین ٹینڈنسیز آ سکتی ہیں، اور اس طرح ہے کہ یہ in this view religious fundamentalism is not a viable political project، کیونکہ وائبل اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں یہاں پر اتھارٹیرین ٹینڈنسیز ہیں، بٹ merely a symptom of the difficult adjustment that the process of modernization bring about۔ اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے لوگ جو ہے ریلیجیس فنڈامنٹلزم کی طرف گئے ہیں جو کہ ماڈرنائزیشن کے خلاف ہے۔ A further danger is that it is implicitly totalitarian، laying down principle for political organization that are by definition absolute and unquestionable۔ کیونکہ جس طرح پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ماڈرنائزیشن کی وجہ سے اتھارٹیرینزم کی طرف گئے ہیں یا ٹوٹلیٹیرینزم کی طرف گئے ہیں، جو کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف ایبسولوٹ یا انکویسچنیبل نیچر۔ کی فگرز میں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہیں موہن داس کرم چاند گاندھی، اور وہ جو ہیں ایک پولیٹیکل فلاسفی کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں جو کہ جن کا بیس ہے ریلیجیس ایتھکس پر یا ریلیجیس ایتھکس کی نان وائلنس پر یا سیلف سیکریفائس پر، جن کی بنیادیں جو ہے ہندوازم میں ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ وائلنس یا جو ڈاکٹرین آف سورڈ جو ہے یہ ویسٹرن امپوزیشن ہے انڈیا پر، اور ان کے خیال میں his notion of non-violent یا non cooperation was intended both as to manifest national strength and to constitute a new form of spiritual freedom۔ ان کے خیال میں یہ جو ہے
نان وائلنس جو ہے یا نان کوپریشن جو ہے کلونیل پاورز کے ساتھ، یہ جو ہے یہ ایک اس طرح مطلب اس طرح ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم خود کو آزاد کر سکتے ہیں، ہم اسٹرگل کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے ساتھ جو سب سے بہترین پوسٹ کلونیل رائٹر ہے اور سب سے انفلوئنشل بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ جو ہے فرانس فینن ہے، اور جو کہ فرینچ ریولوشنری تھیورسٹ ہیں، فار ہیز ایمفسائز اپان وائلنس ایز اے فیچر آف اینٹی کلونیل اسٹرگل۔ وہ کہتے ہیں کہ وائلنس بھی لازمی ہے، وائلنس بھی لازمی ہے اینٹی کلونیل اسٹرگل میں۔ ہیز تھیوری آف امپیریلزم ایمفسائزڈ دی سائیکولوجیکل ڈائمینشنز آف کلونیل سبجوگیشن۔ وہ جو ہے کلونیل سبجوگیشن کی جو سائیکولوجیکل ڈائمینشنز ہیں وہ انہی چیزوں پر وہ کام کرتے ہیں اور بہت مؤثر طریقے سے کرتے ہیں۔ ڈیکالونائزیشن از دیئر فور ناٹ میرلی اے پولیٹیکل پروسیس بٹ ون تھرو وچ اے نیو اسپیشیز آف مین از کریٹڈ۔ ان کے خیال میں ڈیکالونائزیشن صرف یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پروسیس ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کہ کلونیل پاورز تھے وہ گئے اور قصہ ختم، اس طرح نہیں ہے۔ ان کے خیال میں ان کو جتنی بھی کلونیل لوگ تھے، کلونیز میں جتنے بھی لوگ تھے، ان کو اس طرح بنایا گیا ہے جو کہ جن کو ہم نے ان کو سارے لوگوں کو ان کی سوچ کو، ان کی تھنکنگ کو، ان کی تھاٹس کو آزاد کرنا چاہیے، اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ ایک نیو اسپیشیز کا بنیاد رکھنا چاہیے۔ فینن argued that the only and character the cathartic experience of violence is powerful enough to bring about his psychopolitical regeneration۔ فینن جو مین ورکس ہے وہ بلیک سکن وائٹ ماسک ہے، 1952 میں لکھا گیا یا پبلش ہو چکا ہے یہ کتاب، اور دوسرا جو ہے دی رینجڈ آف دا ارتھ ہیں، اور تیسرا جو ہے ٹورڈز دی افریقن ریولوشن 1964 والا کتاب ہے۔ تیسرا ہمارے ساتھ جو ہے ایڈورڈ سعید ہے، اور بیسیکلی وہ بھی پوسٹ کلونیلزم کا یا اورینٹلزم کی جو بات ہم کرتے ہیں، پوسٹ کلونیلزم کا ایک اہم اور مؤثر آواز ہے۔ وہ لیٹرلی کریٹک تھے، اکیڈمک تھے، اور فلسطینین کاز کی ایک لیڈنگ ایڈوکیٹ تھے۔ میجر انفلوئنس اپان اینٹی کلونیل پوسٹ کلونیل، ان کی انفلوئنس جو ہے اینٹی کلونیل اور پوسٹ کلونیلزم تحریک پر خصوصاً زیادہ ہے۔ 1970s آنورڈ میں وہ ایک ویسٹرن انلائٹنمنٹ کی ایک ہیومنسٹ بنیادوں پر کرٹیسائز کرتے ہیں ویسٹرن انلائٹنمنٹ کو، اور بیسیکلی اس کے ساتھ وہ انکورڈ کرتے ہیں کہ کس طرح ویسٹرن انلائٹنمنٹ کے دور میں، یا انلائٹنمنٹ جو ہے اس کا لنک کلونیلزم سے کس طرح تھا، اور کس ہائی لائٹ کرتے ہیں نیریٹیوز آف آپریشن، کلچرل اینڈ آئیڈیولوجیکل بائسز دیٹ ڈس امپاورڈ کلونائز پیپل بائی ریپرزینٹنگ دم ایز نان ویسٹرن ادرز۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ جو کہ آئیڈیاز ہیں، انہی آئیڈیاز میں جو کہ ویسٹ میں خصوصاً ویسٹرن انلائٹنمنٹ میں زیادہ تر مطلب عام تھی، انہی آئیڈیاز میں اور کلچرز میں وہ کس طرح ان لوگوں کو انسیولائز جو ہے یہ بنایا گیا، ان لوگوں کو نان ویسٹرن ادرز بنایا گیا، اور پھر ان کو قبضہ کیا گیا، اور پھر ان کو غلام بنایا گیا۔ موسٹ انفلوئنشلی اورینٹلزم جو ہے ایز اے فارم آف کلچرل امپیریلزم، اور ان کے خیال میں اورینٹلزم جو ہے وہ پورٹری کرتے ہیں، ہمیں دکھاتے ہیں ایز اے نیو فارم یا ایز اے فارم آف کلچرل امپیریلزم، جس کے ذریعے سے جتنی بھی لوگوں کی سوچ ہے، لوگوں کی کلچرز ہیں، وہ ان کو قتل کیا گیا ہے کلونیل دور میں۔ ان کی جو میجر کتابیں ہیں، اورینٹلزم ہے، کلچر اینڈ امپیریلزم ہے 1993 کی۔ اس میں جو کہ خصوصاً ریلیجیس فنڈامنٹلزم کی اگر ہم بات کریں تو اینٹی کلونیل پوسٹ کلونیلزم کی جو تھنکرز ہیں، ان میں ایران کی خامنی ہیں، یا ایجپٹ کے پر ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید قطب جیسے لوگ ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا کام جو ہے پوسٹ کلونیلزم میں یا اینٹی کلونیلزم میں رہا ہے۔